ضمیر احمد ساجد صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا مفتی صاحب کہ فضیلت امت محمدی، اس پر اپنے تھوڑی سی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کو دنیا کی تمام امتوں پر اور دنیا کی تمام قوموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں قرآن مجید کو حاصل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے امت مسلمہ کو تمام امتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام انبیاء اکرام میں حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر الامہ ہو، یعنی تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو، اور تمہیں ظاہر اس لیے کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ نے جس امت کو خیر الامم کہا ہے، یہ تمام امتوں سے بہتر امت ہے، تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی جو خاص بات ہے فضیلت کی ساتھ ہی ذکر بھی کر دی ہے بسم اللہ، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہی وہ انفرادی حیثیت ہے امت مسلمہ کی اور امتیازی شان ہے پوری امتوں میں کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر اگر اس کی امت مسلمہ کی خصوصیات کو دیکھیں وہ کیا کیا ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو شان عطا فرمائی ہے اور جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور امت کو نہیں عطا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو زمانہ اس امت کا ہے وہ تمام امتوں سے بڑا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان کی امتیں ہوتی رہیں، اور پھر ایک مخصوص وقت تک وہ خدمات کرتے رہے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا دور ختم ہو جاتا رہا اور محسوس علاقے تک، محدود علاقے تک جی ان کا فیض جاری رہا، اور پھر اس کے بعد ایک نیا نبی یا نیا رسول آتا رہا اور پھر وہ ان کا اپنا دائرہ کار تھا۔ مگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ رسول کریم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے۔ بے شک، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے، نہ کوئی اور وحی آئے گی۔ یہی وحی جو سرکار دو عالم علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہی قرآن مجید قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ بے شک، اور اس کتاب ہدایت میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ خصوصیت امت مسلمہ کی ہی ہے کہ وہ قیامت تک ان کے پاس ان کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس کے علاوہ اس امت کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس امت کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، سبحان اللہ، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم نے مشرک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنی امت پر یہ خوف نہیں ہے کہ آپ کے بعد اس نے مشرک ہو جانا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم نے دنیا کی حرص و حوث میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس وقت جو دنیا کی حرص و حوث ہے اور لوگ اس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ قناعت کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ حلال و حرام کی تمیز کریں اور اس طرح نہ کریں۔ لیکن شرک کے بارے میں یاد رکھیے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ آپ کو یہ ڈر نہیں کہ امت مشرک ہو جائے گی، کیونکہ جو امت کے افراد پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے مد مقابل کسی اور کو نہیں لا سکتے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ وہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ الصمد نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک، یعنی جو اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی دے سکتا ہو، امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو۔ بے شک۔ تو یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے سند جاری کی ہے کہ اس کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سابقہ امتوں میں جو طہارت کے مسائل تھے وہ بڑے پیچیدہ تھے،
ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی اللہ یا کسی کے جسم پر نجاست لگ جاتی تو اس کو وہاں سے کاٹنے کا حکم تھا. اللہ اکبر. لیکن امت مصطفیہ کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو وہاں سے پانی سے زائل کرنے کا حکم. سبحان اللہ. کہ کسی بھی چیز سے اس نجاست کو کپڑے سے یا بدن سے زائل کرنے کا حکم ہے. واہ واہ واہ. پھر اسی طرح سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کا یہ امتیاز بھی ہے کہ پہلی امتوں کی عبادت ان کی عبادت گاہوں کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ صرف عبادت گاہوں میں جاتے تھے اور وہاں عبادت کر سکتے تھے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی یہ شان ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. واہ واہ. کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک قرار دے دیا گیا. واہ واہ. جہاں پر بھی زمین ہے اور وہ پاک ہے تو وہاں کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے, مسجد کے باہر بھی پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کے بڑے بڑے اعزازات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس امت کو اس لیے قرآن مجید میں خیر الامم قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ نبی اکرم علیہ السلام کی اس امت کی شان یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بلکہ سبحان اللہ. کوئی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو حق پر قائم ہوگی. واہ واہ واہ. پوری کی پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ اور اکبر. ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا دست کرم اس جماعت کے اوپر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح سے اس امت کی یہ شان بھی ہے کہ جس طرح سابقہ امتیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوتی رہیں, واہ. پوری کی پوری قوم یا تو وہ سیلاب میں بہہ گئی, یا پوری کی پوری بستیوں کو الٹ دیا گیا, یا کہیں آندیاں آئی ہیں اور ان کو زیر زمین کر دیا گیا, ان دیو کمت انسانوں کو گھروں سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا, اور جہاں پر ایک سرسبز و شاداب باغ تھے, جہاں پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ابلتے تھے, جہاں پر بلبلوں کے چہکنے کی آوازیں آتی تھی, جہاں پر پھولوں کی خوشبوئیں آتی تھی اور لوگوں کو معطر کرتی تھی, وہ ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے وہ زمین ایسے تہو بالا ہوئی کہ اوپر کی مٹی نیچے چلی گئی اور نیچے کی اوپر چلی گئی, تو نام نشان تک باقی نہ رہا. اس طرح بڑے بڑے عذاب کسی کو مسک کر کے بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب چونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اس لیے ان کو اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام چونکہ قیامت تک پیدا ہونے والی امت کے لیے آپ موجود ہیں, سبحان اللہ, اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں, اور یہ ساری امت آپ کی ہی ہے. تو اس امت کو پوری کی پوری امت کو ایک دم نہیں ہلاک کیا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس امت کو کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی. بہت شکریہ جناب مفتی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے جو ہے بیان فرمایا ہے اور وضاحت فرمائی ہے. اور ہمارا مقصد بھی اس پروگرام کو کرنے کا یہ ہے کہ آج جو ہے جو مسلمان ہے, جو نبی کا امتی ہے, اسے احساس ہو جائے کہ اللہ نے اسے کتنی شان عطا فرمائی ہے, اور اس کی شان اسی میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے گا تو اس کی شان برقرار رہے گی. پروفیسر صاحب, میں